امریکی انتخابات میں جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹ کے ساتھ آگے، صدر ٹرمپ 214 ووٹ لے کر پیچھے۔ تمام وعدے پورے کیے جائیں گے، وزیراعظم عمران خان کی اتحادیوں کو یقین دہانی۔ حکومت گرانے اور بنانے کا کام کسی ادارے کا نہیں، صرف عوام کا ہے، مریم نواز کا اسکردو میں جلسے سے خطاب۔ گلگت بلتستان کے عوام نون لیگ کی کرپشن کی نئی فرنچائز قائم نہیں ہونے دیں گے، وزیر اطلاعات شبلی فراز کا جواب۔ اپوزیشن کو گلگت بلتستان الیکشن میں دھاندلی کے خدشات کیوں ہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف فرخ حبیب سے، رہنما مسلم لیگ نون نہال ہاشمی سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما سسی پلیجو سے۔ And a very warm welcome to the show. پاکستان تحریک انصاف حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں، مگر ابھی سے انہیں اپوزیشن کی طرف سے ایک تحریک کا بھی سامنا ہے، جہاں پر اپوزیشن نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ حکومت کے خاتمے تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ پی ڈی ایم کی جانب سے حکومت کے خاتمے کے لیے جنوری کا وقت دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کسی صورت میں اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نئے انتخابات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، مگر یہ سب ہوگا کیسے؟ اپوزیشن یہ راز بتانے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جب اپوزیشن حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے، اتحادیوں نے بھی سمجھا کہ حکومت سے جو باتیں منوانی ہیں شاید وہ منوانے کا اچھا موقع ہے۔ آج اتحادی جماعتوں کے ساتھ وزیراعظم نے ایک اہم ملاقات کی، مگر کاف لیگ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی، جبکہ فنکشنل لیگ اور ایم کیو ایم نے بھی حکومت سے وعدے پورے نہ کرنے کے شکوے کیے۔ دوسری جانب حکومت اپوزیشن کو چور ڈاکو کہتی ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیاسی فضا نہایت کشیدہ ہے، اس کے اثرات جو اس گلگت بلتستان کی ایک زبردست انتخابی مہم چل رہی ہے، اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ الیکشن، جس کا بہت زیادہ ریجنل امپیکٹ بھی ہے، اس پر اس کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان ملکی سیاست کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ پہلے وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب موجود تھے، پھر پرائم منسٹر عمران خان بھی وہاں پر گئے۔ آج مریم نواز نے اسکردو میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اداروں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت ایک گرانے کا اختیار کسی ادارے کے پاس نہیں ہے بلکہ صرف عوام کے پاس ہے۔ لیٹس واچ مریم نواز۔ آپ کی حکومت کون گرائے گا، کون بنائے گا، اس کا اختیار کسی ادارے کو نہیں ہے، اس کا اختیار کسی شخص کو نہیں ہے، اس کا اختیار چند افراد کو نہیں ہے۔ آپ کی حکومت کس کے ووٹ سے آئے گی، کس کے ووٹ سے جائے گی، اس کا اختیار صرف اور صرف آپ کو ہے۔ ووٹ چوروں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ مریم نواز نے وزیر اعظم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کے پاس گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اختیار نہیں ہے، وہ بے اختیار وزیر اعظم ہے۔ لیٹس واچ مریم نواز۔ اور جو انسان خود کسی کی نوکری کر رہا ہو، جو انسان کو خود یہ پتا نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میری عزت کیا ہے، جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے اوپر جب میٹنگز ہو رہی تھی اور وہ میٹنگز جو ہیں وہ پاکستان کے جو فوج کے سربراہ ہیں وہ کر رہے تھے، یہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا تھا۔ اور اگر تم نے ووٹ چوری کی تو تمہارا تماشا پورا پاکستان اور پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ فاروق حبیب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ دھاندلی کے خدشات دونوں کی طرف سے یہ آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، پی ایم ایل این کی طرف سے بھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو اپنی شکست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ دونوں جماعتوں کی حکومت جو ہے وہ مسلسل رہ چکی ہے، لیکن انہوں نے وہاں کی عوام کو دیا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کے لوگ مانگ رہے تھے پروونشل سٹیٹس، میں سمجھتا ہوں جو کہ ان کو مین قومی دھارے کے اندر شامل کرنے کی بات تھی، اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو ہے وہ سنجیدگی دکھائی ہے، اور جس کا بات کا ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے، اس کے اندر تو تمام پارٹیز کا طے ہوا تھا کہ وہ اپنے منشور کا اس چیز کو اپنا حصہ بنائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی اس سے پیچھے ہٹتی تو وہ تو گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ ایک ریلی بھی نہیں کر سکتی تھی، وہاں کے لوگ ان کو وہاں گھسنے بھی نہ دیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اہم وہاں کے لوگوں کا یہ جائز مطالبہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ
वहाँ पूरा होने जा रहा है। اور جہاں تک رہی بات دھاندلی کی تو کون سی ایسی دوربین ان کے پاس ہے جو انتخابات سے قبل ہی دھاندلی کا شور انہوں نے مچانا شروع کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کارکردگی وہاں پر ایسی نہیں رہی جس کارکردگی کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جا سکے۔ کرپشن کی غضبناک کہانیاں وہاں بھی انہوں نے درج کروائی ہیں۔ لیکن کارکردگی کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این جو بھی فیڈرل ٹرینڈز ہوتے ہیں وہی یوزلی گورنمنٹ بنتی ہے گلگت بلتستان میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک ماضی کا وہاں پر آپ جائزہ لیں تو آپ کی بات درست ہے، اس کو میں کسی صورت بھی جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ایک رجحان بھی ہے، لوگ وہاں کے باشعور ہیں، وہاں پہ لٹریسی ریٹ کافی ہائی ہے وہاں کے لوگوں کا، اور وہ سمجھتے ہیں تمام جماعتوں کو جو ہے وہ ایویلیویٹ بھی کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہاں کی عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلاول بھی وہاں پر جا کر جلسے کر رہے ہیں، آج مریم بھی وہاں پہنچ گئی ہیں، لیکن اس کی دوسری جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب تو انتخابی مہم نہیں چلا سکتے وہاں پر جا کر، لیکن ان کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو بڑی تعداد کے اندر جو ہمارے دوسرے رہنمائے ہیں ان کی جلسوں کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ وہاں پر شامل ہو رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا جو ہمارا وہاں کا منشور ہے اس کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والی گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہے وہ بڑی تعداد کے اندر عوام کے ووٹوں سے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے ووٹوں سے پاکستان تحریک انصاف بنائے گی اور اپنے کیے گئے وعدوں کو بھی وہاں پر ڈیلیور کرے گی۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، بلاول بھٹو صاحب تو بڑی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تحریک انصاف سے جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں پیار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پی ٹی اے کی حکومت آئے گی تو اس خطے کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ٹورزم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک نئی اہمیت جو ہے وہ ملے گی، اور وہاں پر جو ہے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جہاں پر ان کو پیچھے رکھا گیا وہ انفراسٹرکچر بھی وہاں پر بنے گا، اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ ترقی کے نئے دروازے کھلیں۔ اس کے اوپر پھر سوال بن سکتا ہے کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں یہ انفراسٹرکچر ابھی بھی ویسا نہیں بن سکا، ابھی بھی وہاں پر معاملات رکے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں، پوچھوں گی میں آپ سے، میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں، مجھے آپ صرف 30 سیکنڈ مجھے صرف آپ 30 سیکنڈ دیں۔ نہیں سوات کی روڈ کے علاوہ کیا وہ پورا ایک ٹورزم کوریڈور ہے، وہاں پر جو ہے وہ پہلی صوبے نے جو ہے وہ اپنی موٹر وے بنائی ہے اور اس کا فیز 2 شروع ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ آپ کا جو کلام کا روڈ جو کہ صرف 35 کلومیٹر تھا سوات سے، نہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنایا نہ پی ایم ایل این کی حکومت نے بنایا، بلکہ امیر مقام بھی وہاں سے تھے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے مکمل کیا ہے۔ آج جو ہے وہ کلام سے کمراٹ بھی روڈ جو ہے بننے جا رہا ہے، جس کو ابھی وہاں پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگتے ہیں، روڈ مکمل ہو جائے گا تو 2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔ ایکو فرینڈلی ڈیسٹینیشنز وہاں پر قائم کی جا رہی ہیں، وہاں پر ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے بڑا کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو گلگت شندور چلاس یعنی 2 صوبوں کو آپس میں ملانے کے لیے روڈ بننے جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں شندور میں، آپ کو علم میں ہے کہ شندور میں دنیا کا سب سے اونچا میدان ہے جہاں پر پولو کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، وہاں پر ایبیکس کی جو ہے وہ ٹرافی ہوتی ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو یہ تمام پروجیکٹ جو ہے وہ ہماری حکومت مکمل کرنے جا رہی ہے۔ سارے علاقے دیکھے ہوئے ہیں، جو میرا مطلب تھا کہ یہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہوتا ہے، بٹ ٹھیک ہے، نہیں ہماری ترجیحات میں شامل ہے، بڑی ایکٹیو کیمپین کریں، بڑی ایکٹیو کیمپین کرے ہیں بلاول بھٹو صاحب، بڑے دنوں سے کرے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں، میں اس پہ بھی ابھی آتی ہوں، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ دھاندلی کا خدشہ کیوں لگ رہا ہے ان کو؟ یہ سوال مجھ سے ہے؟ سسی پلیجو صاحبہ۔ ہلو جی ہاں، ہمیں دھاندلی کا خدشہ اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے وفاقی وزراء اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اور پھر تو اب حد ہو گئی ہے کہ الیکشن کمشنر۔ ہلو سسی پلیجو صاحبہ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک۔ سٹور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا بلاول بھٹو نے؟ لیٹس واچ دیٹ۔
جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ جانتے ہو کہ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. ینگ ڈاکٹر سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز تک احتجاج کر رہے ہیں. نوجوانوں سے لے کے بزرگ پینشنرز تک احتجاج کر رہی ہے. غریب مزدوروں سے لے کے تاجروں تک احتجاج کر رہے ہیں. دوسری طرف کچھ پٹلیاں ہیں, ان کے پاس اقتدار ضرور ہے مگر عوام ان کے پاس نہیں ہے. سرسی پلیجو صاحبہ, کیمپین ہو رہی ہے, لوگ بھی آ رہے ہیں, ایک اوپن فیلڈ ہے, ابھی انتخابات ہوئے بھی نہیں, اس سے پہلے ہی اس کے اوپر کیوں شکوک و شبہات؟ یہ بھی کہا بلال بھٹو نے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہی دھاندلی کا الزام لگا دیا. بہت شکریہ فریحہ. آئی ہوپ کہ مجھے بھی ٹائم اتنا ملے گا کیونکہ یہ بڑا ہی اہم موضوع آپ نے آج پروگرام میں رکھا ہے. مجھے خوشی ہے کہ اس پر اس طرح سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم, کیونکہ یہ الیکشن جو ہے اہم نوعیت کی ہونی جا رہی ہے. چیئرمین صاحب آپ نے دیکھا ساری چیزیں ایک طرف کر کے اس کو فوقیت دے رہے ہیں اور بڑی مشکل دشوار راستوں سے ہو کر بھی وہ ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کریں. بالکل ہمیں خدشات ہیں اور بڑی سیریس قسم کی ہمیں ریزرویشنز ہیں, اعتراضات ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن بھی ابھی تو کھل کر پی ٹی آئی کے حق میں آ گئی ہے, اور یہ جو چیئرمین بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ وفاقی وزراء کیوں مل رہے ہیں, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. ہم نے ایک تاج حیدر صاحب نے لیٹر بھی لکھا ہے. اب چیف سیکرٹری جو ہے, جو ساری کاروبار کو, کام کو, گورننس کو دیکھتے ہیں, ان کو نہ صرف پروموٹ کیا گیا ہے, ان کو وہی رکھا گیا ہے, یعنی ایک بڑی وائلیشن ہے. پرائم منسٹر گئے ہیں, ان کو کہا گیا ہے نیشنل ڈے پہ آئے ہیں. گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ووٹس پر میں 3 ارب جو ہے وہ دوں گا اور بوریاں کھول دوں گا, یعنی بکاؤ مال انہوں نے اسکردو گلگت بلتستان استور اور گانچی کے لوگوں کو سمجھا ہوا ہے. دوسری ضرور پیسے لیں لیکن ووٹ تیر پہ لگائیں. بلال بھٹو صاحب نے بھی آگے سے یہ بات کی ہے. اہم سیریس جو ہے کہ خواتین ان علاقوں میں کبھی اس طرح کھڑی نہیں ہوئی. ہم نے اپنی امیدوار جو وہیں کے ہیں, لوکل ہیں, جیسے سعدیہ دانش ہیں, ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں مسلسل. الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا, کوئی سیکیورٹی نہیں ملی ان کو, اور یہ میرے خیال میں ایک سیریس نوعیت کی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے پیپلز پارٹی نے بارہا بتایا ہے کہ اس پر جو ہے ایکشن لیا جائے, نہیں لیا. اس کا مطلب یہ کہ گڑبڑ کرنے کی بالکل کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں ہم نے یہ بتایا ہے اور پھر سے بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ نے ووٹ ہمارا چوری کیا یا نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کیے تو یہ سیکیورٹی رسک والی سچویشن بن سکتی ہے جس کو یہ ہینڈل نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں کے لوگ بھی بڑے ہی وہ والی سچویشن بن سکتی ہے. کس کے لیے سیکیورٹی رسک بن جائیں گے آپ؟ پورے ہم نہیں, عوام جن کا ووٹ چوری کیا جائے گا, کیونکہ یہ جس قسم کے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, سیکیورٹی رسک تو آپ ملک میں نہیں کہہ سکتے کسی بھی چیز کو. نہیں سیکیورٹی کیوں نہیں, اگر دھرنے ہوں گے فریا, اگر دھرنے ہوں گے, اگر لوگ جو ہے ووٹ پر لڑ پڑیں گے, باکس میں ایک چیز ڈالی جائے گی نکلے گا کچھ اور, تو میرے خیال میں آپ سمجھتی ہیں کہ ووٹ چوری کوئی آسان کوئی ایسی کاروائی ہے کہ اس کو سیریس اب نہیں آپ سمجھتی ہیں, تبھی تو آپ پروگرام کریں گے. دوسری چیز فریا میں یہاں جواب دینا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جنہوں نے قانون ساز اسمبلی کی تشکیل کے ذریعے انہوں نے صوبائی حیثیت دی. صوبہ تو کانسٹیٹیوشنل وے میں اب بننا ہے, لیکن اس کی شروعات پیپلز پارٹی نے کی. آپ کی راجگی نظام کا خاتمہ ہو, سیاسی شعور دینے کی بات ہو, نوکریاں گلگت بلتستان میں سی پیک کے حوالے سے گلگت بلتستان کی جو پہلی جو ہے شروعات جو ہے پیپلز پارٹی نے کی تھی. آصف علی زرداری صاحب کی جتنے بھی وزٹس رہے ہیں چائنا کے, اس میں گلگت بلتستان کو انہوں نے پرائیورٹی دی تھی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیز کو ایک طرفہ کر کے مینڈیٹ ملا تھا وہاں سے, پھر اس سسٹم کے اوپر تھوڑا سا اطمینان رکھیں کہ اس سسٹم سے ہی مینڈیٹ ملا تھا. فریا یہ کانسٹیٹیوشنل وے میں, اور یہ جو ون سائیڈڈ فیصلے کر رہے ہیں ہمارے تو مینیفیسٹو میں, ہم نے تو اس کی شروعات بھی کر دی گلگت بلتستان صوبے کے حوالے سے, اور جس پہ ابھی گزشتہ مہینوں میں یہ میٹنگز بھی ہو رہی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ون سائیڈڈ کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے, الیکشن کمشنر کو جو ہے پارٹی بنا کر, جس میں سیریس قسم کے یہ ریزرویشنز ہمارے بنتے ہیں. اور اس حوالے سے میرے خیال میں یہ شروعات ایک طرح سے گنڈا پور صاحب جیسے بندے کو
وہ وہاں بھیج کر یہ کس قسم کے میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اور خفیہ میٹنگز جو ہو رہی ہیں ان کو یہ ایکسپوز ہم جب کر رہے ہیں تب وہ جو صورتحال بنانے کی کوشش. اور دوسری بات یہ کہ سیکورٹی دینا وہاں کی جو ہے پولیس کا اور الیکشن کمیشن ریسپانسبلٹی. اوکے، سو اس وقت ہمیں نظر ہی آ رہا ہے فاروق حبیب صاحب کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے، سیکیورٹی رسک تک کا خطرہ ہو سکتا ہے. یہ بات بھی کی ہے سسی پریجو صاحبہ نے. پہلے ذرا احسن اقبال صاحب نے جو بات کی پری پول ریگنگ اس کی بات کی، پریجو صاحبہ نے ایک اور بات کی الیکشن کمیشن کے تھرو، یہی بلاول بھٹو صاحب نے. سو ایک نیریٹو ہے. لیٹس واچ احسن اقبال صاحب نے کیا کہا. کہ وفاقی حکومت کی ایجنسیوں نے 9 بندے ہمارے توڑے، جس طرح کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر ہوا آپریشن پی ایم ایل این کے خلاف. یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف سازش ہے، اور وہ علاقہ اتنا سینسٹیو ہے. آپ توڑ رہے ہیں کس کے لیے؟ کیا ہم کوئی اینٹی پاکستان پارٹی ہیں؟ کیا ہم خدا نخواستہ بی جے پی ہیں؟ کہ کیا خطرہ ہے آپ کو پاکستان سے؟ اگر وہاں پر ہماری پارٹی دوبارہ الیکشن جیتتی تو یقین کیجئے وہاں سے سیکٹیرین ڈیوائیڈ کی بنیادیں ختم ہو جانی تھیں. ابھی الیکشنز ہونے ہیں، کتنا اہم ہے؟ آپ کیسے انشور کرائیں گے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے فاروق حبیب صاحب؟ کیونکہ فوج کے حوالے سے پہلے یہ بھی خبریں آئیں جو کہ ہم نے پوچھا تھا احسن اقبال صاحب سے بھی، کہ احسن اقبال صاحب کو آرمی چیف نے خاص طور پہ کہا تھا کہ فوج کو الگ رکھے ان معاملات سے. آج مریم نواز صاحب ابھی یہ بات کر رہی ہیں، تو پھر آپ شیورٹی کیسے دیں گے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے سب کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ بلاول کھلے عام کمپین کر رہے ہیں وہاں پر، کسی جلسے کے اوپر ان کی کوئی روک ٹوک ہوئی گئی، کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تمام لوگوں کو آزادانہ کمپین چلانے کی جو ہے وہ کھلی چھٹی ہے. آج مریم صاحبہ بھی وہاں پر چلے گئی ہیں. مجھے بتائیں اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر تو یہ تھا نا کہ ان کو کمپین چلانے کی اجازت نہ دی جا سکتی. یہ ایک پولیٹیکل ریہارٹنگ ہوتا ہے جس کو بار بار دہرا رہے ہیں. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ بلاول اور ٹرمپ کی ٹویٹس کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں نظر آ رہا. بلاول کی تقریریں اور ٹرمپ کی ٹویٹس ایک جیسی ہیں. ان کو وہاں شکست نظر آ رہی ہے، ان کو یہاں شکست نظر آ رہی ہے. کیونکہ بلاول بھٹو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس آپ کو کیسی لگ رہی ہیں؟ ایک جیسی لگ رہی ہے نا، کیونکہ ان کو بھی گنتی سے پہلے جو ہے وہ دھاندلی نظر آنا شروع ہو گئی. ان کو ابھی ووٹنگ ڈے بھی نہیں آیا، اس سے پہلے دھاندلی نظر آ رہی ہے. تو میں یہ دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ وہاں کے لوگوں کی عدم دلچسپی ہے. مجھے نظر آ رہا ہے اس سے جو ہے یہ دل برداشتہ ہے، حواس باختہ ہے. اس وجہ سے اس قسم کے جو ہے وہ بیانات جو ہیں وہ دھاندلی کا ریہارٹنگ جو ہے وہ دہرا رہے. 1 منٹ پلیز، اتنا تو خیال کر لینا. اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ نہیں. نوٹس الیکشن کمیشن صرف ہمیں نوٹس کیوں بھیج رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو الیکشن کمیشن میرے خیال میں اوکے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوال کریے. الیکشن کمیشن نے آپ کے وزراء کو ٹھیک ہے، میں سوال پوچھتی تھی سسی صاحبہ. دیکھیں سسی صاحبہ، آپ کا بڑا احترام ہے. میں فریہ آپ ان کے ساتھ شو کر لیں، اگر 2 منٹ آپ ان کے ساتھ شو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. سب لوگ پلیز، کیونکہ آپ لوگ الگ الگ سٹیشن پر ہیں، آواز 1 منٹ لیٹ آتی ہے، تو اس لیے پلیز تھوڑا سا خیال کیجئے. اپنی باری میں بولیے. سسی صاحب آپ نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرا دیا، بارہا کرا دیا. فاروق حبیب صاحب کے جواب بھی سن لیجئے. جی فاروق حبیب صاحب. فریہ صاحبہ مجھے موقع دیجئے گا کہ میں سارے سوالات کے جواب دوں. پھر جی آپ دونوں ہی ہیں، اور کس کو میں نے موقع دینا ہے؟ سسی صاحب بس اپنی باری کا انتظار کر لیں، ان کی بات سن لیں. جی فاروق صاحب. اچھا جی، دیکھیں گزارش سن لیں. میں نے جو عرض کی میں آپ کو بتا رہا تھا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو احسن اقبال صاحب بات کر رہے ہیں، احسن اقبال صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر چھانگا مانگا کی پالیٹکس کس نے شروع کی تھی؟ مجھے یہ بتائیں کہ کاف لیگ کے 52 لوگ تھے، اس میں سے فارورڈ بلاک 2008 میں کس نے بنایا تھا؟ یہ پی ایم ایل نے بنایا تھا. آج اگر لوگ سیاسی طور کے اوپر اپنے فیصلے کر رہے ہیں، آج اگر میاں نواز شریف صاحب کا جو بھارت نواز ان کا بیانیہ ہے اس کو چھوڑ کے لوگوں نے گلگت بلتستان سے وہ ہمارے ساتھ آئے تو کہہ رہے ہیں جی ہمارے بندے توڑنا شروع ہو گئے. بھئی آپ کے بندے اتنے کمزور تھے کہ ٹوٹ کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے اوپر، آپ کی قیادت کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں انتخابات کے اندر تمام پولیٹیکل لوگوں کو
And welcome back. PMLQ के senior leader तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं. Thank you so much for joining us. चीमा साहब, क्या वजह है कि आज प्राइम मिनिस्टर के इत्तेहादी जमातों के एजाज में दी गई शाही में आप मौजूद भी नहीं थे? फिर मोनिस इलाही साहब ने ट्वीट भी की, हमारा पीटीआई से इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारे मुआहदे में इमरान खान के खाने खाना शामिल नहीं. ये तो काफी नाराज सी ट्वीट लग रही है. जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बड़े ग्रेव किस्म के सिया ग्रीवेंसेस हैं और हमने पिछला भी शाइया मिस किया था, आज का खाना भी हमने मिस किया है. और उसके अलावा भी अब आप ये देखें कि हम वाहिद इत्तेहादी हैं, बाकी जमातें भी इत्तेहादी हैं, लेकिन वो सिर्फ सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट की हद तक इत्तेहादी है. मरकज हम वाहिद इत्तेहादी हैं जो मरकज में भी इत्तेहादी हैं और सूबे में भी इत्तेहादी. और पिछले 2.25 साल में इनकी चौधरी साहब के साथ एक मुलाकात हुई है वजीर आजम साहब की, जो पहले बजट इजलास में हुई, और उसके बाद कोई मुलाकात नहीं है. बाकी जो 1-2 मुलाकातें आप टीवी पे देखती हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने के वक्त एक कमेटी बनी थी, ये उस सिलसिले में थी. अब जब इतने इम्पोर्टेंट इत्तेहादी 2 साल एक मुलाकात कमोबेश हर हफ्ते ये लाहौर जाते हैं और ये इतने बिजी होते हैं कि इनके पास हमारे लिए कोई टाइम नहीं होता कि ये हमें मिलने आकर मिले या हमें बुलाकर मिले या हमसे मुशावरत करे. अगर मुशावरत के काबिल नहीं समझते, कम अज कम हमें बता दें कि जी हमें इतमाद में ले लें कि मैंने ये फैसले किए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. ये भी सूरत हाल नहीं है. अब मुझे बताएं कि ये अब हालात क्या है. अब 2.25 साल हो गए. सॉरी. अब हम चीमा साहब, क्या ये आपके बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, बड़े पुरानी रिजर्वेशन है. हमारे प्रोग्राम में हमने बड़ी डिटेल में इसमें बात की हुई है, उसके बाद भी 12 आप ये बात कह चुके हैं. लेकिन इस वक्त क्योंकि हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक है, उनको अपने इत्तेहादियों की ज्यादा जरूरत होगी. ऐसे वक्त में अगर आप नाराज हैं तो ये नाराजगी कहाँ तक जा सकती है? देखिए, आप अपनी बात का, अपने फिक्रे का खुद जायजा लें. ऐसे वक्त में तो इत्तेहादियों की ज्यादा जरूरत होनी चाहिए. क्या ज्यादा जरूरत हो तो ये रवैये होते हैं. अगर ज्यादा जरूरत हो तो इंसान अपनाइयत का एहसास दिलाता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये सूरत हम किसी हद तक नहीं जाना चाहते. यकीन जानिए, हम आज भी इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं और बड़े वसूख से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि खुदा ना खास्ता कोई हम इत्तेहाद में दरार डालना चाह रहे हैं या ब्लैक से. हम तो सिर्फ ये मिन्नत कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें, गवर्नेंस बेहतर करें, किसानों के मसाइल हल करें, एक अच्छा माहौल दें. देखिए, और साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद हर हुकूमत इलेक्शन की तैयारी कर देती है शुरू. और हम क्यों खड़े हुए हैं आज? तो इन चीजों को अगर आप समझते हो कि ये नाजायज मुतालबात हैं, फिर सॉरी, फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं. क्या अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं चीमा साहब? जी, अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ना भी हो तो पीछे अब 2.5-3 साल का अरसा है. और आप ये देखें कि 2.25 साल का अरसे में मुझे आप ये बताएं कि आप 3 चीजों को करें. प्लीज नेम कि दीज आर दी फेदर्स इन माई कैप. प्लीज नेम, ताकि पता चले हमें कि भाई ये आपने अचीवमेंट हासिल की है, ये कुछ आपने किया. अब पीछे 2.5-3 साल है और गौर से हम तो कह रहे हैं आप इसका दुरुस्त करें, मुशावरत करें, सर जोड़ कर बैठे, अच्छी फैसला साजी करें. कौमी सलामती के हवाले से, अवाम की बेहतरी के हवाले से, मुल्की मामलात को बेहतर करने के लिए, भंवर से निकालने के लिए इकॉनमी किस तरह बेहतर हो सकती है. अब ये मुतालबात अगर करें तो कहा जाता है कि जी ये हमसे वजारत मांग रहे हैं, ये हमसे फलां चीज मांग रहे हैं, ये कहते हैं कि ये फलां जिले में अफसर हमारे होने चाहिए. अभी इन्होंने सारी इंतजामिया उदल बदल कर दी है गुजरात में, हर जगह पर. अब आप पता नहीं अब अगला क्या इल्जाम लग रहा है आपका, हमें तो ये भी नहीं पता कि अगला इल्जाम इन्होंने क्या लगाना है. तो देखें, हम तो इनको ये कह रहे हैं कि होश के नाखुन नहीं. ये नहीं है कि 2.25 साल के बाद अपने इत्तेहादी बुलाएं, एक फोटो सेशन करें, एक गुड़ी सा मैसेज नीचे चला जाए कि हम सब इकट्ठे हैं. बाकियों को तो शायद होगा, हम जरा थोड़े से पॉलिटिकल लोग समझते हैं अपने आप को, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल सोच वाले हैं. हम ये चीजें स्वेलो नहीं कर सकते, इसलिए हम बोल पड़ते हैं. ये हमारी गलती, ये बात बड़ी अहम बात है आपने की है. फारूक हबीब साहब, पहले तो अपोजिशन कह रही थी, अब तो
اگر آپ کی اتنے بڑے اتحادی ایسی بات کر رہے ہیں کہ کارکردگی کا بتائیں، اپنے معاملات درست کریں، تو پھر یہ تو لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک رہی بات اپوزیشن کی، ان کے تو اپنے مسائل ہیں. دیکھیں 11 جماعتیں ہیں، 11 ایجنڈا ہیں. کسی کو بلوچستان آزاد کروانا ہے، کسی کو اردو زبان اچھی نہیں لگتی، کسی کو افغانستان کے ساتھ بارڈرز کھولنے ہیں، کسی کو جو ہے وہ ہماری دن کی روشنی کی فتح کو متنازع بنانا ہے، کسی کو آئینی اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ کرنا ہے، کسی کو بھارتی بیانیے کو پروان چڑھانا ہے، کسی کو اپنے جو کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے، ٹی ٹی او کے، وہ بند کرانا ہے. یہ تو اپوزیشن کا معاملہ ہے. جہاں تک رہی بات جہاں تک رہی بات ہمارے اتحادیوں کی، پلیز لیٹ می کنڈکٹ مائی شو. میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. وہ ایک سوال اٹھایا ہے چیمہ صاحب نے، اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. I'm coming back to you also. شک نہیں ہے. پلیز لیٹ می آسک this question. I'll come to you. آپ بیچ میں بول پڑتی ہیں ہر وقت. اتنے الزامات لگ رہے ہیں، آپ مجھے بار بار اپوزیشن کا جواب دینا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، میں آپ کو سن رہی ہوں. اگر جلدی سے چیمہ صاحب کے سوال کا جواب دے دیں تاکہ پھر سسی صاحبہ بات کر لیں. دیکھیں جی سسی صاحبہ ایک منٹ بات سن لیجئے، ان کو بات مکمل کرنے دیجئے. فاروق صاحب جلدی سے دیکھیں میں آپ کو جواب، دیکھیں بات یہ ہے کہ چیمہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہم اتحاد کا حصہ ہیں، ہم اتحاد سے کہیں نہیں جا رہے. یقیناً میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 2.25 سال سے ہم جو ہیں وہ اتحاد کا حصہ ہیں. یہ اتحاد جو ہے وہ 2018 کے انتخابات کے اندر بھی موجود تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ہمارا ایک ساتھ رہا ہے، آئندہ بھی یہ ساتھ رہے گا. ایک گھر کے اندر جو ہے وہ تحفظات ہو سکتے ہیں، ان تحفظات کو یقیناً جو ہے وہ ہم اینڈ ویلکم بیک. جی سسی صاحبہ. شکریہ فریہ. بالکل یہ آپ کا شو ہے اینڈ آئی ریئلی ریسپیکٹ یو لائک اینی تھنگ. Not each and every right to conduct your show. جس طریقے سے بھی آپ چاہیں چلا سکتی ہیں، لیکن میری صرف بالکل میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی. I apologize for that. آپ اپنی بات کیجئے. I understand. I really understand. You know, the way he's been criticizing the opposition, especially the way he was attacking my party, obviously I can't sit here silently. تو اس میں مجھے ضرور انٹرفیئر کرنا پڑا، پھر آواز تھوڑا رک کر آتی ہے. دیکھیں یہ پہلی بات یہ کہ پنجاب میں جو کسان رہنما کی شہادت ہوئی ہے، میں اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرنا چاہ رہی ہوں. دوسری بات یہ گلگت بلتستان کے حوالے صرف 2 لائنز میں کہنا چاہ رہی تھی. وہ یہ تھی کہ جو پرائم منسٹر کی انٹرفیئرنس ہے اور مسلسل وفاقی وزراء کے ابھی تک بھی دے آر دیئر، تو وہ جو جس سے شیئر وائلیشن آف کوڈ آف کنڈکٹ، اسپیشلی جو پیرا 18 ہے اس حوالے سے، اس کا جواب ابھی تک انہوں نے نہیں دیا. چیف سیکرٹری کی جو تعیناتی کے حوالے سے ان کو وہی رکھا ہوا ہے، اس کا جواب ابھی تک انڈیو انفلوئنس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں اس کا. دوسری بات یہ کہ پھر سے یہ بوریاں محب وطنی کے سرٹیفکیٹ غداری کے شروع کر دیا. ان کو چیمہ صاحب کا رسپونڈ کرنا تھا، لیکن جب انہوں نے شروع کیا اپوزیشن کو پھر لائن میں کھڑا کر پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو آبویسلی میں ان کو رد کرتی ہوں ان کے سارے ایلیگیشنز کو. یہ بوکھلا گئے ہیں، یہ پریشان ہو گئے ہیں. یہ ٹرمپ انسامیا کی جو ٹیم ہے ان کی طرح یہ خود فرسٹریشن میں آ رہے ہیں، یہ اپوزیشن کو انگلی اٹھا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ چیز جو ہے یہ ان کو جو ہے یہ مزید دیوار سے لگا دے گی، بند گلی میں آ جائیں گے. یہ لیول پلینگ فیلڈ پہ میں کیوں نہیں یقین رکھتے؟ وہ خواتین کو الیکشن آرام سے لڑنے دیتے ہیں، نہ اپوزیشن کے لیے وہ کھلا میدان چھوڑتے ہیں. تو یہ ڈرے کس بات سے ہیں؟ فریہ میرا صرف یہ ایک سوال ہے کہ فاروق صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی یا پی ٹی آئی کے کسی بھی ممبر سے خدا نخواستہ نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی آبویسلی اگر میں دونوں سے معذرت کرتی ہوں کہ کیونکہ آپ لوگ آؤٹ اسٹیشن ہیں، آواز کا مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل بجائے، اگر آپ کہتی ہیں تو ہم جواب لے لیتے ہیں. فاروق صاحب دیکھیں، آپ کو اپوزیشن پہ اعتراض ہو، آپ کو لگے ان کا نیریٹو اینٹی سٹیٹ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن گلگت بلتستان میں اگر ان کو الیکشن کمیشن سے شکایت ہے تو ان کو ایڈریس کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو آزاد ہے نا، انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے